عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام بزرگوں کا روحانی علاج لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں مختلف روحانی علاج، مختلف اوراد و وظائف اور خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کے لیے روحانی علاج بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کالز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل ہم ناظرین کو اور بالخصوص بزرگوں کے لیے خصوصی روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے، خاص ان کے امراض، ان کی بیماریاں، ان کے مسائل، ان کی پریشانیوں کے حوالے سے۔ کبھی تو کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں، اور کبھی تعویذ بنانے کا طریقہ بھی الحمدللہ عز و جل سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اول تاخیر شامل رہیے گا ہمارے ساتھ۔ تو آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے سلیم بھائی تشریف لائیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کون سا وظیفہ ہمارے بزرگوں کو روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے آپ؟ آج نزلہ زکام کے بارے میں روحانی علاج بتائیں گے۔ نزلہ، اب یہ سردیاں تو شروع ہو چکی ہیں، بلکہ کئی شہروں میں تو بڑی ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہے نا۔ جی ہاں۔ اب یہ نزلہ زکام ماشاءاللہ بہترین، بچوں کو بھی ہو جاتا ہے، نوجوانوں کو بھی، اور بزرگوں کی چونکہ زیادہ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا روحانی علاج۔ ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ اس میں آج ہم آپ کے سامنے نزلہ زکام کا روحانی علاج عرض کریں گے۔ بالخصوص اس سردیوں کے موسم میں بزرگوں کو یہ تکالیف رہتی ہیں اور نزلہ زکام کا سلسلہ رہتا ہے، تو اس کے لیے اگر ہم اس روحانی علاج کو کرتے رہیں اور بار بار کرتے رہیں تو انشاءاللہ ان امراض سے ہمیں نجات ملے گی۔ دو علاج آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ پڑھ کر اگر مریض نے خود پڑھا ہے تو اپنے اوپر دم کر لے، اور اگر کسی اور نے پڑھا ہے تو وہ مریض پر دم کر دے۔ 3 دن تک اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ نزلے زکام سے نجات حاصل ہوگی۔ اور دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ 66 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر مریض نے اگر خود پڑھا ہے تو اپنے اوپر دم کر لیں، اور اگر کسی اور نے پڑھا ہے تو مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ نزلے زکام سے نجات حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو سلیم بھائی 2 وظیفے آپ نے ارشاد فرما دیے ناظرین کو، نزلہ زکام کھانسی کے حوالے سے۔ موسم بھی اس کا چل رہا ہے، بالکل بالکل، ہر بہت گھر میں یہ پرابلم رہتی ہے۔ بالکل بالکل، اور بزرگوں کے حوالے سے تو یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اب جیسے کوئی کسی کی طبیعت نارمل ہے، بظاہر نہیں ہے نزلہ، اگر وہ بھی پیشگی پڑھنا چاہتا ہے، وہ چاہے کہ بھائی میں پیشگی اپنے معمولات میں یہ وظیفہ جاری رکھوں تاکہ مجھے نزلہ زکام ہی نہ ہو،
اللہ کا پیشگی بھی وہ یہ وظیفہ پڑھا جی کر دم اللہ کر کا سکتا ہے. کلام اس کی برکتیں حاصل ہوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، نزلہ ہو، زکام ہو، کھانسی ہو، گلا خراب ہو، سینے میں انفیکشن ہو چکا ہو، تو یہ دو روحانی علاج، دو وظائف پڑھنے کے لیے آپ کو بتائے گئے. ایک تو سورہ فاتحہ کا خاص وظیفہ، سورہ فاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، مختصر سا وظیفہ ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ، یہ 66 مرتبہ 66 ٹائمز پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. الحمدللہ عز و جل نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خرابی، سینے کا انفیکشن، یہ تمام امراض سے الحمدللہ عز و جل محفوظ رہیں گے. یہ تو ہوا ناظرین روحانی علاج. آئیے چند ایک معلوماتی باتیں میں عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص جو ہمارے ساتھ بزرگ اس پروگرام میں شامل ہیں، امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل یہ باتیں آپ کو بھی سیکھنے کو ملیں گی اور آپ کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے. دیکھیں، نزلہ، زکام، کھانسی یہ ایسی بیماریاں ہیں ناظرین، اس قدر عام ہیں تقریباً ہر دوسرا شخص ان امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور آئیے حاضری دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، غالباً جب سے یہ دنیا بنی ہے نا، جب سے دنیا بنی ہے، دنیا وجود میں آئی ہے، اور کسی فرد نے چند سال کی عمر پائی ہو تو اسے کبھی نہ کبھی زکام یہ ضرور ہوا ہوگا. یہ ایسی بیماری ہے، کبھی نہ کبھی اسے ضرور یہ زکام یہ ہوا ہوگا. اور یہ نزلہ، زکام، یہ گلے کی خرابی، یہ جسمانی حوالے سے بہت زیادہ فائدے مند بھی ہیں. آئیے چند ایک اس کے فوائد اور اس کی خصوصیات میں آپ کو بتاؤں، ورنہ عموماً بیماریوں میں تو ہم نڈھال ہو جاتے ہیں نا، کمزوری آ جاتی ہے، نقاہت آ جاتی ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے. نزلہ زکام کے فوائد آپ سنیے. نزلہ زکام اگر معمولی ہوں اور یہ جلد رخصت ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اس کے تو فوائد ہیں. اب آپ سنیے کہ جسمانی طور پر نزلہ زکام کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زکام سے دماغی امراض دور ہو جاتے ہیں، زکام والے کو جنون نہیں ہوتا، زکام خیریت سے گزر جائے تو بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا، اسی طرح نزلہ زکام کے ساتھ چھینک سے یہ دماغ ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے، طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اسی طرح زکام سے بدن کی اصلاح ہوتی ہے، بدن ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا ناظرین کہ زکام والوں پر مصیبت زدہ والی جو دعا ہے نا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ مصیبت زدہ والی یہ دعا یہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے زکام والے کو دیکھ کر. تو کتنے اس کے فوائد ہیں. ہر بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مزید بھی الحمدللہ عز و جل جس میں ہماری طبیعتوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں نا. دیکھیں چند ایک اثرات میں آپ کو بتاؤں. نزلہ زکام اگر جلد ٹھیک نہ ہو تو اب ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے، کیونکہ مسلسل نزلہ رہنے سے یہ ہمارے سل کے بال جو ہے نا یہ جلدی سفید ہو جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، دماغی صلاحیت میں کمی آتی ہے، کان اور سانس کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ مزید بھی کئی تکلیف دہ امراض یہ لاحق ہو سکتے ہیں. اطباء یعنی جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، تو ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ موجودہ دور میں نزلہ اور زکام کو نقصان دہ بیماریوں میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا. روحانی علاج پر بھی عمل کرنا ہے، حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم فوائد اور ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے. سلیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بزرگوں کے لیے روحانی علاج نزلہ زکام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور دو آج تو روحانی علاج آپ نے ماشاءاللہ بتائے. تشریف رکھیے، مزید بھی آپ سے روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ہم پوچھیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے کال شامل کرنے کا. کال شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. چلیے، میرے کو ایک وظیفہ کروانا ہے. کیا نام ہے، میرا بھائی ہے بڑا، اس کو کیا نام ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے. سلیم بھائی، پہلے آپ ہی ان کا روحانی علاج ارشاد فرمائیں. ان کے بڑے بھائی ہیں، بتانے کہ شادی کو کافی ٹائم ہو چکا ہے، اولاد نہیں ہو پا رہی، تو حصول اولاد کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور جتنے بھی ہمارے بے اولاد مدنی چینل کے ناظرین ہیں سب کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین آمین. تو ان کے لیے بھی اور تمام اس طرح کے ناظرین جو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کے لیے
بڑے زبردست 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ دعائے زکریا علیہ السلام، ماشاءاللہ، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کریں کہ تو اس دعا کی تکرار کریں، صحیح، انشاءاللہ اس کی برکت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ دونوں میاں بیوی روزانہ یا اولو 41 مرتبہ پڑھیں، یہ وظیفہ بھی حصول اولاد کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بھائی، یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا حصول اولاد کے لیے، یہ دونوں میاں بیوی نے پڑھنا ہے، دعا بھی دونوں میاں بیوی نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مزید میرا آپ کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کریں، بالخصوص جو بے اولاد ہیں، روحانی علاج کے اسٹال سے اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا۔ ہم نے خود کے یہ ماشاءاللہ ایسے واقعات دیکھے ہیں، لوگوں نے آ کر اپنے مدنی بہاریں بتائی ہیں کہ 16 سال 10 سال شادی کو ہو چکے تھے، الحمدللہ تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اللہ کی رحمت سے کرم ہوا، آج ان کی گود ہری ہو گئی، ماشاءاللہ۔ ضرور آپ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی نیکسٹ کال دیجئے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی بھائی، السلام۔ استخارہ کروانا تھا کہ کاروبار چپس کا ہم نے شروع کیا ہے، ایک دم تیزی آئی ہے، اتنا سلو ہو گیا کہ بالکل ہی مندہ ہو گیا کہ کام ہے ہی نہیں جیسے، اس کا استخارہ کروانا تھا، کیا وجہ ہے؟ اچھا جی، چپس کا کام شروع کیا تھا لیکن پھر وہ بتا رہے ہیں کہ چل نہیں پا رہا، نام نہیں بتایا انہوں نے نا اپنا۔ دیکھیں یہاں میں ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی آپ استخارے کے لیے جیسے کال ریکارڈ کروائیں تو آپ نام اور والدہ کا نام یہ ضرور بتا دیا کریں۔ چلیں وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کام بہتر ہو جائے، چلنا شروع ہو جائے، کاروبار چمکے آپ کا۔ لیکن میں ان کو یہ بھی چلے مشورہ دے دوں نا، یہاں تو استخارہ نہیں ہو سکے گا، اب انہوں نے استخارہ کروانا ہے تو آپ کیسے کروائیں گے یہ استخارہ؟ تو آپ ایک کام کیجیے گا، دیکھیں اسکرین پر یہ نمبر آپ کے سامنے ہے 0213717111، آپ اس نمبر پر رابطہ کریں، کال کریں۔ یہ دعوت اسلامی کے تحت یہ ایک نمبر ہے کہ جس پر 24 گھنٹے آپ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں، تو یہ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے گا، تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ چلیں وظیفہ تو آپ سے پوچھیں گے، کچھ میسیجز بھی ہیں، میں میسیجز استخاروں کے بڑھا دیتا ہوں سلیم بھائی کی طرف، پھر انشاءاللہ الکریم کاروبار میں برکت کا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے۔ ایک میسیج آیا ہے سلیم بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام فراز ہے اور میرے شوہر کا نام ہے ریاض احمد، شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ میرا نام شکیلہ ہے اور میری والدہ کا نام منظور بی بی ہے، 3-4 سال سے مجھے ایک مسئلہ درپیش آ رہا ہے، وہ یہ کہ اکثر میرے سر میں درد رہتا ہے، دماغ میں ٹینشن رہتی ہے، پریشانی کا یہ چیزیں سبب بنتی ہیں نا۔ اچھا، جب میں رات سوتی ہوں تو جو خواب مجھے آتے ہیں تو خواب بھی عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں، اور خواب میں بولنے کی میں کوشش کرتی ہوں لیکن بولا نہیں جاتا، تو اس کے لیے استخارہ بھی کیجیے، کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا اور ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج نوٹ فرما لیجیے گا، یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ میری بہن کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور ٹیسٹ بھی کروائے ہیں پر وہ بھی رپورٹس صحیح ہیں، رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں ان کی، لیکن طبیعت میں بہتری نہیں آ پا رہی ہے۔ آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ۔ بہن کا نام سائرہ اور ان کی والدہ کا نام ستمینہ نام ہے، تو آپ استخارے فرما لیجئے۔ جی سلیم بھائی ارشاد فرمائیں، کاروبار میں برکت ہو، کاروبار چمکے، تو کیا وظیفہ پڑھیں، کیا تعویذ بتانے کا طریقہ سکھائیں گے یا جی وظیفہ جنید بھائی، ارشاد آج فرمائیں؟ انشاءاللہ ایسے مدنی چینل کے ناظرین جن کے کاروبار میں ان کو مزہ نہیں آ رہا اور پریشانی کا شکار ہیں، ان کے لیے تعویذ بنانے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سادہ کاغذ لے کر بسم اللہ شریف پوری 35 مرتبہ لکھ لیں اور اس کو اپنی اگر آپ دکان میں لٹکا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار خوب چمکے گا، اور گھر میں لگا لیں گے تو گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، گھر میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اچھا، جو آن لائن جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا تو بظاہر کوئی آفس یا کوئی دکان جیسے نہیں ہوتی کسی کی، اب جیسے مثال کے طور پر سپلائی کا کام ہے کسی کا، ہے نا، یہ تو دکان جانا ہوتا ہے، مارکیٹ جانا ہوتا ہے، باقاعدہ کوئی ایک جگہ نہیں بنی ہوتی نا، تو اب یہ پھر کہاں پہ لٹکائیں گے؟ تو ان کے لیے یہ کہ جس جگہ بیٹھ کر یہ ڈیل کرتے ہیں نا،
जैसे कई घर में इन्होंने ऑनलाइन के लिए कोई जगह तो बनाई होगी, कंप्यूटर वगैरह रखा होगा, या अपना जैसे सप्लाई का जो सामान वगैरह जो हाँ एक जगह जहाँ रखते हैं। स्टॉक होता है इनका गोदाम में, जी तो वहाँ पर ये लगा लें तो इंशाअल्लाह वही फ़वाइद इनको हासिल हो जाएंगे। माशाअल्लाह। तो नाज़रीन ये वजीफ़ा, ये रूहानी इलाज, इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, कारोबार में बरकत रहेगी। एक मशवरा दूँ आपको, घरों में उमूमन बड़ी उम्र के अफराद होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, माँ बाप, अल्लाह पाक हमारे माँ बाप का साया हमारे सरों पर तादीर कायम व दायम रखे और हमारे वालिदैन पर अल्लाह पाक अपनी रहमत व बरकतों का नुज़ूल फ़रमाएँ। इन्हें भी कदम कदम पर कामयाबियाँ, चैन, सुकून, राहत, इज़्ज़त, रिफ़ात, बुलंदियाँ नसीब फ़रमाएँ। घर में अगर बुज़ुर्ग हो ना, बड़ी उम्र के अफराद हों, वालिदैन हों, या वालिदैन जैसे इंतकाल कर गए, चचा हैं, ताया हैं, बड़ी उम्र के हैं, इनसे दुआएँ करवाया करें। और अगर वालिदैन हयात हैं तो अव्वलन तो इनसे दुआएँ करवाना चाहिए कि माँ बाप की दुआ या औलाद के हक़ में कबूल ही कबूल है। वालिदैन की भी दुआएं लें और आप भी माँ बाप की दुआ करें। रिज़्क़ में अगर खुशहाली चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना कि दुनिया में भी और आखिरत में भी खुशहाल रहूँ, खुशी मिले मुझे, और रिज़्क़ में मेरे वुसअत रहे, कुशादगी रहे, हमेशा वालिदैन के लिए दुआ करते रहना। क्योंकि बंदा जब माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है ना, तो उसका रिज़्क़ क़ता कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए। आइए नाज़रीन, अब हम शामिल करेंगे इस्तिखारों के जवाबात। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएँ जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से मैसेजेस किए थे। जी इसलिए मैं इरशाद फरमाइए। जी, ये हमारी बहन ने जो है मतलब मैसेज किया था, इनका इस्तिखारा किया गया है। इनके इस्तिखारे में जो है कोई असरात या अमलियात का मामलात नहीं आ रहे। अल्लाह तबारक व तआला इनको औलाद सालिहा नरीना अता फ़रमाए। इनके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि दोनों मियाँ बीवी रोज़ाना 41 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक नाम है या अव्वलु 41 मरतबा, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करें। इंशाअल्लाह इस नाम की बरकत से अल्लाह ताला इनको औलाद अता फरमाएगा। इसका कोई वक्त मखसूस तो नहीं है? जी, कोई वक्त मखसूस किसी नहीं भी है, वक्त पढ़ सकते किसी भी हैं। वक्त सही है, ठीक है। पढ़े दोनों मियाँ बीवी ना? हाँ, दोनों ने पढ़ा। जी, दोनों ने पढ़ा। कितने दिन तक? 41 दिन फरमाया ना? 41 दिन तक। सही, 41 डेज। जी जी मसीह। दूसरे, ये हमारी बहन शकीला, इनकी वालदा का नाम है मंजूर बीबी। इनका भी इस्तिखारा किया गया। इनके इस्तिखारे में कोई असरात या अमलियात के मामलात नहीं आ रहे, बीमारी का ही इशारा आ रहा है, टेंशन वगैरह जो रहती है। इसके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ें। कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है सूरह नास, 7 मरतबा पढ़ के और दम किया करें। इंशाअल्लाह सर का दर्द और टेंशन से इफाका हासिल होगा। सही। और बुरे ख्वाब जो नज़र आते हैं तो इसके लिए 21 मरतबा या मुतकब्बिरो, अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक नाम है या मुतकब्बिरो, 21 मरतबा सोते हुए पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह बुरे ख्वाबों से नजात हासिल होगी। सही। और ये हमारी सायरा बहन है, इनकी वालदा का नाम सतमीना है। इनका भी इस्तिखारा किया गया। इनके इस्तिखारे में भी असरात और अमलियात वगैरह का इशारा नहीं है। इनके लिए बेहतरीन वजीफ़ा यह है कि कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु 76 मरतबा लिख कर या लिखवा कर, किसी से लिखवा लें, अगर ख़ुद लिख सकते हैं तो ख़ुद लिख लें, और ज़मज़म शरीफ से धो कर पिलाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा हासिल होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ नाज़रीन को एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ। देखें, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और यह मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। जो वज़ाइफ आपको बताएगा, ये पाबंदी के साथ अपने मामूलात में शामिल रखिएगा। आइए नाज़रीन, मज़ीद शामिल करेंगे आपके कॉल्स। देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। जुनैद भाई, मेरे वालिद साहब को ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, इनको बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इनके लिए कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमा दीजिएगा और मेरे वालिद साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ भी करवा दीजिएगा। अल्लाह पाक आपके वालिद साहिब को सेहतयाबी अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती नसीब फ़रमाए, इनकी बीमारी को गुनाहों का कफ़ारा और दराजात की बुलंदी का सबब बनाए। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाहुल करीम ब्लड प्रेशर के हवाले से वजीफ़ा भी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम आदिल रज़ा है, मैं कराची से हूँ। मेरा सवाल ये था कि माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल नई नई दुकान खोली है, दुकान में माल भी डलवाया है, कोई ऐसा अमल है कि मेरे पैसों का जो काउंटर है इसकी भी हिफाजत हो और दुकान के माल व असबाब की भी हिफाजत रहे।
دعا کی بھی درخواست ہے، دعا فرمائیے گا کہ اللہ پاک میرے اس کام میں برکت۔ آمین آمین آمین، اللہ پاک خوب برکتیں نصیب فرمائے، آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں نصیب فرمائے، کامیابیاں نصیب فرمائے۔ جی ابھی اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک، نئی دکان آپ نے کھولی ہے، اللہ پاک آپ کو نظر بس سے، آپ کی دکان کو، آپ کے کام کو نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ وظیفہ کیا پڑھنا ہے ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم ہمارے مبلغین ارشاد فرمائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ارشد بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم بزرگوں السلام۔ کی روحانی علاج میں میرا سوال یہ جی تھا ارشد کہ بھائی۔ گھر میں کھٹمل بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور چھپکلیاں بھی بہت آنا شروع ہو گئی ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا عمل کہ جس سے گھر سے کھٹمل ختم ہو جائیں وہ ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ کھٹمل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، چھپکلیاں بھی آ گئی ہیں، کئی گھروں میں تو چوہے بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھا کیڑے مکوڑے، بعض اوقات چیونٹیاں اتنی زیادہ آ جاتی ہیں کہ اہل خانہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، حشرات الارض، موذی جانور، یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے، اچھا مچھر، اب سردیوں کا موسم ہے تو مچھر بھی بعض اوقات کافی سارے آ جاتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیں وظائف آپ سے معلوم کریں گے، کچھ میسیجز بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں، وہ بھی میں شامل کر لیتا ہوں تاکہ پھر سب کے جوابات ایک ساتھ لیں گے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ جناب اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے، استخارے کے حوالے سے میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ باہر جانے کا کوئی سبب بن جائے، بندش ہے ہر طرف سے، حسنین علی نام ہے اور والدہ کا نام ہے رضیہ سلطانہ، ان کا استخارہ بھی فرمائیے، کیا واقعی ان کے ساتھ بندش کے معاملات ہیں، کیا ہیں، اور پھر اس کا حل بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ علی سلیمان نام ہے اور والدہ کا نام ہے ناہید اختر، انہوں نے کہا ہے کہ 4 مہینے سے یہ مسقط میں وہاں ابھی ہیں اور وہاں ان کے کاغذات نہیں بن پا رہے، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے اور پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیا وظیفہ پڑھیں اور اس کا حل بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی کے کاروبار میں کافی مسائل ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، روحانی علاج بھی بتا دیجئے گا اور دعا بھی فرما دیجئے گا۔ چلیں یہ تو روحانی علاج کے حوالے سے ہیں، آپ استخارے فرما لیجئے۔ سلیم بھائی چلیں پہلے انہی کا یہ ارشاد فرمائیے کہ کاروباری مسائل ہیں اور حالات کافی نازک ہیں، حالات خراب ہیں، کیا وظیفہ پڑھیں کہ حالات بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں، کاروباری مسائل بھی بہتر ہو جائیں؟ ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ اس طرح کے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو کاروباری معاملات سے پریشان ہیں یا رزق میں تنگی کا شکار ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے ننگے سر قبلہ رو کھڑے ہو کر یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھیے، بالآخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور اس کے بعد رزق میں برکت کی دعا مانگے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت فرمائے گا اور آپ کا کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا۔ دوبارہ نوٹ کر لیجئے، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اسلامی بھائی جنہوں نے کال کری تھی، انہوں نے نئی دکان ماشاءاللہ کھولی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اسباب کی حفاظت فرمائے، آپ کے نئے کاروبار میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ جب وہ دکان کھول کر اپنے کاؤنٹر پہ جائیں جہاں وہ رقم رکھتے ہیں، تو 49 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا اللہ یہ پڑھ کر اپنے کاؤنٹر پر یا اس گلے پر جہاں وہ رقم رکھتے ہیں اس پہ دم کر دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کے کاؤنٹر کی، ان کی رقم کی اور ان کے مال و اسباب کی حفاظت رہے گی۔ اور میرا مشورہ بھی یہ ہے جنید بھائی ان کے لیے کہ تلاوت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں نا، تو اگر یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ صبح دکان پر جا کر یا گھر میں ہی یاسین شریف پڑھ لیا کریں روزانہ،
تو روایت کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت میں یاسین شریف پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شام تک اس کی کفایت فرماتا ہے. سبحان اللہ، حفاظت میں رہتا ہے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے. سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں اور پیسوں کی، کاؤنٹر کی، تجوری کی، مختلف نام ہوتے ہیں نا، لوکر کی، اور اسی طرح کیش پیمنٹ اس کی، اپنے کیش پیٹی وغیرہ کی، جو مختلف نام ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ماشاء اللہ سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر دیں جہاں پر بھی آپ پیسے رکھتے ہیں. الحمدللہ عز و جل آپ کے کاؤنٹر کی اس جگہ کی حفاظت رہے گی. وظائف بھی پڑھنے ہیں، دم بھی کرنا ہے، حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے، نظر بھی رکھنی ہے. بعض اوقات خود ہماری بے توجہی، ہماری لاپرواہی، ہماری سستی، اور اس وجہ سے بھی ہم بعض اوقات نقصان اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ کھٹمل بہت زیادہ ہو گئے گھر میں، چھپکلیاں ہیں. پھر ایک دو چیزیں مزید میں نے بھی ایڈ کی تھیں تاکہ اگر وہ بھی مسئلہ کسی کے ساتھ ہو تو سب کا ہی کوئی ایسا روحانی علاج ارشاد فرمائیے نا. جی جنید بھائی، آج کل سردی کے موسم میں جو ہے نا کچھ مچھر بھی بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور چونکہ سردی کے موسم میں لوگ رضائیاں، بلینکٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات کھٹمل بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو کھٹمل، مچھر اور اس طرح کے دیگر حشرات الارض سے، ان کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. ان کے لیے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا والی. یا والی یہ کسی پیالے پر یا پلیٹ پر آپ لکھ لیں اور اس کے اندر پھر پانی ڈال کر اس پانی کو اس جگہ پر چھڑکیں جہاں پر یہ حشرات الارض ہیں، کھٹمل ہیں یا مچھر بہت زیادہ ہیں، تو وہاں چھڑکیں. لیکن اس میں احتیاط کریں کہ وہ پانی جو ہے وہ پیروں میں نہیں آنا چاہیے، اس کا ادب کیا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حشرات الارض کی مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے گی. ماشاءاللہ. جو ہیں گھر میں کھٹمل وغیرہ، کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں، سانپ بھی، وہ سب بھی چلے جائیں گے ماشاءاللہ. اچھا، اس میں آپ کی بات سے ایک چیز میرے ابھی ایک اور کلک ہوئی نا، ایک ذہن میں آئی، ہاتھوں ہاتھی آئی، تو میں نے سوچا چلیں عرض کر دوں ناظرین کو. ادب کا جو پہلو آپ نے ارشاد فرمایا نا ماشاءاللہ، کہ اب یہ متبرک پانی ہے نا، تو اب یہ پانی فرش پر نہ گرے، پیروں میں نہ آئے. اس کا ایک احتیاط اس میں یوں بھی کر سکتے ہیں ہم کہ اسپرے والی بوتل ناظرین آپ نے دیکھی ہوگی نا، اس بوتل میں پہلے وہ پانی ڈال دیں. جیسے مثال کے طور پر یا والی ہم نے لکھا پیالے میں، اس سے پانی ڈالا، وہ حل ہو گیا. تو اب یہ جو پانی ہے نا یہ بوتل میں ڈال دیں. اب اسپرے والی، پریشر والی جو بوتل ہوتی ہے نا، اس سے آپ گھر کے چاروں کونوں میں اس طرح چھڑک دیں گے نا، وہ فرش پر بھی نہیں گرے گا. ورنہ یہی پانی اگر چلو میں لے کر آپ چھڑکیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ پانی پھر فرش پر گرے گا، بے ادبی ہوگی نا. تو جو جتنا زیادہ ادب کرتا ہے اتنی برکتیں پاتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ پاک ہم سب کو باادب رکھے. اچھا، اس میں ایک اور مشورہ میں آپ کو دے دوں. یہ تو روحانی علاج آپ کو بتا دیا، الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال پر اس کے تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر، تعویذات حاصل کریں، اپنے گھر میں لگائیں. دبانے کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل آپ کو حیرت انگیز طور پر اس کے فوائد نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور آپ کا یہ جو مسئلہ ہے نا، گھر میں چوہے، چھپکلیاں، کھٹمل، یہ سب الحمدللہ عز و جل چلے جائیں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. جی سلیم بھائی ارشاد جی، فرمائیں. حسنین علی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے. ان کے استخارے میں اثرات یا بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان فرمائے. ان کے لیے جو وظیفہ ہے، بہترین وظیفہ، وہ یہ ہے کہ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ جائیں، اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ پڑھتے رہیں صحیح، یہاں تک کہ مغرب ہو جائے. اور جب مغرب کا ٹائم ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور اپنے اس مسئلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مزید بھی تھے استخاروں کے جواب. جی، یہ علی سلیمان ہیں، یہ مسقط میں ہیں اور ان کے وہاں کاغذ نہیں بن رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان فرمائے. ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے یا سمیع،
اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 100 مرتبہ یا سمیع پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے کو حل فرما دے گا انشاءاللہ الکریم۔ یا سمیعو یہ آپ نے پڑھنے کا ارشاد فرمایا 100 مرتبہ۔ اچھا، اس وظیفے کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے ناظرین کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جب بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھے اور پھر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے نا، جس چیز کا وہ سوال کرے گا، جو مانگے گا وہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں ایک احتیاط یہ بھی ہے ناظرین کہ دوران وظیفہ بات چیت بالکل نہیں کر سکتے، بغیر بات چیت کیے آپ نے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اور ہمارے جتنے ناظرین کو جو وظائف بتائے گئے، بالخصوص اب جیسے بزرگ ہوتے ہیں نا، بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، تو اکثر یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ تلفظ میں، قواعد و مخارج میں تھوڑی کمی نظر آتی ہے نا، تو جو بھی وظیفہ پڑھیں صحیح تلفظ کے ساتھ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر کمزور ہیں ہمارے تو آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، پہلے کسی کو سنا دیں، مضبوط ہو جائے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہو جائیں، پھر آپ اس کو وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جن کے استخارے کیے گئے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام بزرگوں کا روحانی علاج وقت اختتام کی جانب ہے۔ ہمارے وہ ناظرین جن کی کال شامل نہیں کی جا سکی، جن کے میسج رہ گئے، یہ نمبر نوٹ فرما لیجیے استخاروں کے لیے۔ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اس کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے بھی آپ اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے، تعبیرات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے، یہ ایڈریس بھی اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ آپ ہمارے بزرگ مبلغین کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، آپ نے ٹائم دیا اور بزرگوں کے لیے روحانی علاج ارشاد فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر رحم و کرم فرمائے۔ دعا کے حوالے سے بھی میسیجز بھی آئے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، تو آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔